السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطر الدین السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت و اہمیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، فرمایا سرکار نے۔ اور صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان مبارک شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے کے روزے چھوڑ دیتے تھے، تاکہ امت کو فرق معلوم ہو جائے کہ شعبان کا مہینہ الگ ہے، رمضان کا مہینہ الگ ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ امت کیا ہے معلوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اگر عمل کرے تو وہ رمضان سے پہلے 1-2 روزے چھوڑ دے تاکہ اس کو فرض روزے رکھنے کے لیے راحت مل جائے۔ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے 1-2 آخر کے روزے چھوڑتے تھے، لیکن پورا مہینہ کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور عام مہینوں میں تو سرکار شب داری کرتے ہی تھے، عام مہینوں میں بھی تہجد کی پابندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہی تھی، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو کثرت کے ساتھ رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب دار رہتے تھے شعبان کی راتوں میں۔ اور یہ جو میں نے باتیں بیان فرمائی، جن احادیث کا تذکرہ کیا، یہ جامع ترمذی جلد 1 ابواب الصوم باب ما جاء فی لا تقدموا الشہر بصوم، حدیث نمبر 687 صفحہ نمبر 147 ہے۔ اسی طرح یہ مجمع بحار الانوار میں روایت ہے، جلد 4 صفحہ 233 پر، الغنیہ لطالبی طریق الحق کے جلد 1 صفحہ نمبر 187 پر، اسی طرح الغنیہ لطالبی طریق الحق جلد 1 صفحہ نمبر 186 پر، یہ سب احادیث شریفہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے اور راتوں میں زیادہ شب داری کیا کرتے تھے۔ یہ تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ جو آیت نازل فرمائی کہ اس مہینے میں کیا عمل زیادہ کرنا چاہیے، ایک سوال ہے نا، جب رسول پاک کا محبوب مہینہ ہے، حضور نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو پھر اس میں ہم کیا عمل کریں؟ کیا صرف روزے کثرت کے ساتھ رکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ اس ماہ مبارک میں
خاص طور پر نازل فرمائی۔ وہ آیت کیا ہے جس کو آپ بار بار کثرت سے علماء اکرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں، ائمہ اکرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت شریفہ اسی ماہ مبارکہ میں نازل کی اللہ پاک نے۔ تو نازل اس ماہ مبارکہ میں کرنے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہی ہے کہ یہ مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور حضور نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو وہ عمل اس مہینے میں زیادہ کرو جو میرے محبوب کا پسندیدہ ہو۔ کیا عمل؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت شریفہ ہی اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ جو آیت شریفہ ہے اس مہینے میں نازل کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس ماہ مبارکہ میں درود شریف کی کثرت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور ایک عمل تو روزے رکھنے کا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ کیوں رکھے اس مہینے میں؟ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ روزے رکھ کر پریکٹس ہو جائے رمضان مبارکہ کے فرض روزے رکھنے کی۔ تو امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے قریب میں، شعبان کے مہینے ایک ہی مہینہ رہ جائے شعبان کا، تو ویسی صورت میں تم کیا کرو؟ روزے رکھ کے پریکٹس کرو رمضان مبارک کے فرض روزے، تاکہ تمہارے چھوٹنے نہ پائے۔ شب داری کیوں زیادہ کی؟ اس لیے تاکہ شب داری کرنے کے تم عادی بن جاؤ، تراویح پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، 5 نمازوں کے علاوہ رات میں تہجد پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے پہلے سے پریکٹس کرے تو وہ مہینے میں رمضان مبارک کے عبادتوں کی کثرت کر سکتے۔ اور وہ مہینہ ہے ہی ہمارے لیے، حضور نے فرمایا رمضان کا مہینہ کیا ہے، اگر میری امت جان لیتی تو تمنا کرتی کہ زندگی بھر رمضان ہی رہے، سال بھر رمضان ہی رہے اور کوئی دوسرا مہینہ نہ رہے، یہ تمنا کرتی بولے سرکار۔ ویسا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، تو اس کی قدر کرنے کے لیے پہلے پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا؟ صحابہ اکرام جب کبھی رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ آ جاتا تو رجب اور شعبان کے یہ 2 مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر لیتے تھے۔ ہم کیا کرتے؟ رمضان کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ نکالنے کی سوچتے، مگر صحابہ اکرام کا طرز اور طریقہ یہ تھا رجب اور شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکال لیتے تھے اپنی، اور غریب فقراء مساکین کو کیا کرتے تھے؟ وہ لے جا کر پہنچا دیتے تھے، تاکہ ان کے لیے بھی رمضان مبارک میں راشن کے لیے بھیک مانگنے نکلنے کی ضرورت نہ پڑے، رمضان کے روزے رکھنا، سحر و افطار کرنا غریبوں کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ اس کے لیے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کے غریبوں میں پہنچا دیتے تھے۔ ہم رمضان میں پہنچاتے، وہ شعبان اور رجب کے مہینے میں زکوٰۃ نکال کے پہنچا دیتے تھے، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر ہمارے اسلاف بزرگان دین کے زندگیوں کا مطالعہ کریں، جیسا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خواجہ حسن بصری ہے، حضرت رابعہ بصری ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، حضرت امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک رحمہم اللہ ہے، ان کے علاوہ امام بیہقی محدثین میں امام ابن ماجہ ہے، امام طبرانی ہے، امام دارمی ہے، امام بیہقی ہے، امام جو ہے نا امام حاکم ہیں۔ ان کے علاوہ اور اگر آپ دیکھیں صوفیاء اکرام میں حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فری شکرگنج، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمہم اللہ، ان سب حضرات کا معمول یہ تھا کہ رجب شعبان یہ دونوں مہینوں کے نفل روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، شعبان کے بھی اور رجب شعبان رمضان، خالی شعبان اور رمضان کے درمیان میں شعبان کے آخر کے 1-2 روزے چھوڑتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، باقی کے کنٹینیو رجب شعبان اور رمضان مبارکہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے صوفیاء اکرام کا اور کیا ہے علماء ربانین کا معمول رہا ہے۔
تو آئیے اب جو ہے نا شعبان معظم کی اور ایک کیا فضیلت ہے. ایک تو آپ دیکھ چکے کہ رسول پاک خود روزوں کا اہتمام کر رہے, شب بیداری بڑھا دے رہے, صحابہ اکرام اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کے غربا فقراء تک پہنچا دے رہے, اور آیت شریفہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, آیت کو اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا. تو مطلب یہ ہوا کہ کثرت سے درود و سلام اس مہینے میں بھیجا کرو, ہے نہیں؟ تو یہ سارے معمولات اس مہینے میں رکھنے کے, اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں, جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, نصف شعبان کی شب کے نام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ نصف شعبان مطلب شعبان کے آدھے مہینے کی رات, آدھا مہینہ گزر جانے کی رات, یہ جو ہے نصف شعبان کی رات, یہ رات بڑی مقدس ہے, بڑی فضیلت کی حامل ہے. اس میں عبادتیں کرنے کی فضیلت بھی ہے, اور اس رات میں اللہ کثرت سے بندوں کی مغفرتیں فرماتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث شریفہ میں اس کو بیان فرمایا. بہت سارے حضرات شب برات میں عبادت کا انکار کرتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پہ نہ پایا. یعنی رسول پاک ان کے شوہر ہیں نا, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان کی باری کا دن تھا. تو انہوں دیکھے کہ میرے گھر میں رسول پاک رات کو تو سوئے تھے, مگر رات میں جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھے کہ بستر پہ ہے ہی نہیں. تو وہ تلاش میں نکلی, تو ہر زوجہ کے گھر پہ تشریف لے گئی رسول پاک کے, کہیں پر بھی نہیں پایا. پھر رسول پاک کی تلاش میں نکلی تو کیا دیکھتی ہیں؟ رسول پاک جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہے, مدینے کا قبرستان ہے, وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے کھڑے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو سرکار نے کیا فرمایا, اے عائشہ, کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ انہوں نے فرمایا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے. تو حضور نے فرمایا, بے شک آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے. بولے سرکار 15 شعبان, شب برات جس کو ہم بول رہے عرف عام میں, تو نصف شعبان کی رات ہے, 15 شعبان کی رات. تو بے شک اس رات میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. بولے کیا فرمایا سرکار نے؟ آسمان دنیا مطلب زمین پہ سے جو آسمان نظر آ رہا یہ آسمان, اس پر اللہ پاک تجلی فرماتا ہے. اور بنو کلب قبیلے کا نام ہے, اس کے بکریاں بہت زیادہ تھے, وہ پالتے تھے بکریوں کو, ریوڑ اتنے زیادہ تھے ان کے کہ وہ گننا مشکل تھا بکریاں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبیلہ بنو کلب کے بکریاں نہیں, وہ بکریوں کے جسموں پہ کتنے بال ہے, ایک بکری کے جسم کے بالاں گن سکتے؟ یہ مشکل ہے پہلے تو. اب ان کے تو تعداد اتنی ہے, وہ بکریاں گننا ان کے لیے مشکل تھا. اتنے سارے بکریوں کے جسموں کے بالوں کو اکٹھا کرے اور بالوں کی گنتی کتنی ہے دیکھے. سرکار نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس قسم کی اور بھی احادیث آئی, مولا علی شیر خدا سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی 15 شعبان کی رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے, آسمان دنیا پر اللہ تجلی فرماتا ہے, اور سورج کے ڈوبنے کے فوراً ساتھ ہی اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کے روزی میں برکت عطا کروں, ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا طلب کرے تو میں اسے صحت و عافیت سے نواز دوں, ہے کوئی عمر میں درازگی چاہنے والا میں اس کے عمر میں برکت اور اضافہ کروں, ہے کوئی بندہ
جو مجھ سے اپنی حاجت پیش کرے تو میں اس کو عطا کروں. یہ اللہ پاک ندا دیتا ہے. کب تک ندا دیتا رہتا ہے؟ سورج کے ڈوبنے کے وقت سے لے کر پھر فجر کے طلوع ہونے تک ساری رات اللہ پاک یہ بندوں سے ندا فرماتا رہتا ہے. خوش نصیب ہے وہ بندے جو اس رات میں اللہ کی اس ندا پر لبیک کہہ دیتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ بنو کلب جو قبیلہ ہے نا، اس کے بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے. یہ کیوں فرمایا اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے؟ یہاں بات زندوں کی نہیں کی سرکار نے، کیونکہ مرنے والے بھی مرنے والوں میں گناہگار ہوتے نا. بعض گناہگار ایمان والے ایسے بھی ہیں جو عذاب الہی کے مستحق رہتے. تو اللہ رب العزت ہر شعبان کے مہینے کی 15ویں شب میں زندے مومنین مومنات کی بھی مغفرت فرماتا ہے، مرحومین مومنین مومنات کی بھی مغفرت فرماتا ہے. یہ ہے وجہ. اس کے لیے حضور نے فرمایا اللہ اپنے مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے. مخلوق سے مراد انسان، دوسرے مخلوقات میں کوئی بھی گنہگار نہیں ہے. انسانوں میں چھے پاپی و مجرم، انسانوں میں چھے. کوئی فرشتہ کبھی کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی فرشتہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی فرشتہ کبھی کوئی غیبت نہیں کرتا. ان کی مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی ان سے کوئی گناہی سرزد نہیں ہوتا، گناہوں سے بالکل معصوم ہوتے. تو گناہ کن سے سرزد ہوتے؟ انسانوں سے اور جنات سے. تو ان مخلوقات میں سے بہت سارے مومنین مومنات اور مسلمین و مسلمات کی اللہ پاک مغفرت فرماتا. اس میں زندے بھی شامل ہے، مرحومین بھی شامل ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات اور ایک سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو اس میں خاص معمولات جو رسول پاک کی سنت سے ثابت ہوں، اس میں پہلا تو میں نے بتایا کہ روزے رکھنا کثرت سے اس مہینے میں. دوسرا بتایا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا. تیسرا 15 شعبان کی رات میں خاص طور پر قبروں کی زیارت کے لیے جانا. اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی. کیا کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک نماز پڑھی. کتنے رکعت؟ 14 رکعت. یہ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں نا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت. وہ فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات تھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ رسول پاک مجھ سے پہلے مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں. میں حضور کے انتظار میں بیٹھا رہا. میں دیکھتا گیا کہ حضور کتنے رکعت پڑھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بغیر کسی سے کچھ بات کیے کہ 14 رکعت نماز ادا فرمائی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی تو اس کے بعد پھر بیٹھ گئے سرکار. پھر بھی کسی سے بات نہیں کی. اور کیا تلاوت کیا؟ 14 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کیا سرکار نے. الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 14 مرتبہ پڑھا. اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. کتنے سورے پڑھے سرکار؟ 4 سورے پڑھے. الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 4 سورتیں کتنے مرتبہ پڑھے؟ 14 مرتبہ پڑھے. اور ایک بار آیت الکرسی پڑھے اس کے بعد. اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128. سورہ توبہ 11ویں پارے میں ختم ہوتا. 11ویں پارے میں جہاں سورہ توبہ ختم ہو رہا نا، وہاں نیچے سے سیکنڈ آیت، لاسٹ سیکنڈ، وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 128 ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیت رسول پاک نے تلاوت فرمائی. کیا کیا پڑھے سرکار؟ 14 رکعت نماز پڑھے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 4 سورتوں کو 14 بار پڑھے. پھر اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ایک بار. یہ پڑھ کے حضور جو دعا مانگنی تھی رسول پاک نے دعا مانگی. اس کے بعد حضور پلٹے تو حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا. حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایسی نماز میں آپ کو پہلے کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ یہ نماز کیا صرف آپ کے لیے خاص ہے یا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا علی آج کی رات جانتے ہو کون سی رات ہے؟
یہ نصف شعبان کی رات ہے. یہ رات میں جو بھی بندہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک وہ بندے کی خاص طور پہ مغفرت فرماتا ہے. تو اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے بولے سرکار. اور اس رات میں کثرت کے ساتھ اللہ پاک رحمت اور بخشش کے فیصلے فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا اپنے بندے کو. تو جو کوئی مجھے تم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، یہ نماز اس رات میں جو بھی بندہ پڑھتا ہے، اے علی، اللہ رب العزت اس بندے کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ نماز پڑھنے والے کو 20 مقبول حج، 20 سال کے مقبول نفل روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اگر وہ اس 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، یعنی رات میں عبادت ہو گئی، یہ نماز پڑھ لیا، صبح میں روزہ رکھ لیا، تو حضور فرمائے اس کو مزید اللہ تعالیٰ اور 2 سال کے ایکسٹرا روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ حضور نے حدیث پاک میں فضیلت بیان فرمائی. حدیث کس میں؟ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، کتاب الصوم، حدیث نمبر 3683 ہے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اس رات میں نماز کا بھی رسول پاک نے ایک الگ سے کیا کیا؟ اہتمام فرمایا. تو اگر موقع ہے تو یہ نماز کو پڑھ لینا چاہیے. اس کے علاوہ 100 رکعت نفل صوفیہ اکرام سے منقول ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ جو شخص 30 صحابہ اکرام سے مجھ تک یہ بات پہنچی، بولے کون بولے؟ یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹلی صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کیے. اور خواجہ حسن بصری حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے خلیفہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ ان سے بیعت بھی حاصل کیے سوئے. تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 صحابہ اکرام سے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ جو کوئی شخص شعبان کی 15ویں شب میں، یعنی شب برات میں 100 رکعت 2 رکعت سے نفل ادا کرے، اس طرح کے ہر رکعت میں کیا کرے؟ سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے، اور 100 رکعت نفل ہو جانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کر لے. تو جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے 100 رکعت، 2 رکعت پہ سلام پھیر دینا ہے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ علم کا سورہ 1 بار، 10 بار قل هو اللہ. تو 30 صحابہ اکرام سے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے وہ بندے پر 70 بار اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا، اور اس بندے کی 70 ضرورتوں کو 1 رکعت کے بدلے میں پوری فرمائے گا. اور اس میں سے ادنا درجے کی جو اس کی حاجت روا ہوگی وہ اس کے گناہوں کا معاف ہونا ہے، بولے سرکار. کون؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ 30 صحابہ سے مجھ تک یہ بات پہنچی. اور اس 100 رکعت والی نماز کو حضور غوث پاک نے اپنی کتاب الغنیہ لطالبی طریق الحق میں بیان کیا. جوامع الکلم کے صفحہ نمبر 169 پر بھی یہ حدیث پاک یہ روایت کیا ہے؟ موجود ہے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر کوئی بندہ پوری رات شب دار رہنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ 100 رکعت بھی پڑھ لینا چاہ رہا ہے، وہ 14 رکعت کے علاوہ وہ یہ بھی پڑھ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ 15 شعبان کی جو رات ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اب یہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں جو فضائل صحابہ اکرام سے احادیث میں آئے ہیں، وہ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے شب برات کے تعلق سے احادیث بیان کی ہیں. بہت سارے لوگ بولے نا یہ سنیاں خالی نکال لیے بولے اپنی طرف سے، بھائی تم کو نہیں کرنے کا تو مت کرو. کرنے والے جو بندے عبادت، ان کو یہ بولنا کہ بدعت ہے اپنی طرف سے گھڑ لیے، یہ کہہ دینا، یہ سب سے بڑی جہالت کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث کی کتب پڑھیں گے تو پتا چلیں گا کہ احادیث کی کتب میں محدثین نے تو ابواب باندھے ہیں. کیا؟ شعبان المعظم کی 15ویں شب، فضائل اور اعمال، ایسے چاپٹر باندھ کر احادیث شریفہ نقل کیے محدثین نے.
اگر حدیثیں شمار میں لینے کے قابل ہی نہیں تو پھر لگا امام ترمذی پر بدعتی تھے بول کے فتویٰ، لگا امام جو ہے نا کیا ہے تبرانی پر بدعتی تھے بول کے فتویٰ۔ بھائی جب وہ حدیثیں چھوڑ دینے کی ہے تو کتاب میں لکھے کئی کو، غور کرنے والی بات ہے نہیں بولا آپ؟ اور لکھے تو لکھے، خود عمل کریں، وہ رات میں عبادتوں کا اہتمام کریں، تو اب اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ان کو بدعتی ہونے کا فتویٰ دیں گے؟ تو ایک دو نہیں 16 صحابہ اکرام ہیں جن سے احادیث شریفہ شب برات کے فضائل پر منقول ہیں۔ کتنے؟ 16 صحابہ اکرام۔ کس کس کو جھٹلائیں گے، کس کس کا انکار کریں گے؟ آئیے ان کے نام سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے 15 شعبان کی فضیلت میں احادیث آئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت راشد بن سعد، حضرت عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اخنس رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن ابو العاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ثعلبہ خشنی، حضرت عوف بن مالک اشجعی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 16 صحابہ اکرام ہیں جن کے میں نے نام گنائے۔ یہ صحابہ اکرام سے احادیث کی کتب میں احادیث آئی ہیں۔ اب وہ کون سے حدیث کے کتابیں ہیں جس میں ان صحابہ اکرام سے احادیث آئی؟ وہ کتابوں کے بھی نام سن لو۔ ترمذی شریف، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ۔ یہ 4 کتابیں تو 6 کتابوں میں سے ہے۔ دنیا میں 6 بڑے حدیث کے کتابیں مانی جاتی۔ کتنے؟ 6 پوری دنیا میں مانے جاتے بڑے حدیث کے کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی۔ یہ 6 مانے جاتے نا، 6 میں سے 4 میں 15 شعبان کی فضیلت موجود ہے۔ ایک تو ترمذی شریف ہے، دوسری سنن نسائی، تیسری ابو داؤد، چوتھی ابن ماجہ۔ 4 ہو گئے، صحاح 6 میں سے 4 حدیث کے کتب میں یہ احادیث آئی۔ اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے نا، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے مسند احمد، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مستدرک علی الصحیحین، یہ مستدرک کس کو بولتے ہیں حدیث کی کتاب؟ یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں بخاری اور مسلم کی وہ احادیث جو بخاری مسلم میں آنے سے رہ گئی مگر شرائط کے لحاظ سے بخاری و مسلم کے لیول کی احادیث ہیں، ان کو جس کتاب میں جمع کرے امام حاکم، اس کتاب کا نام ہے مستدرک۔ بخاری و مسلم کے لیول کے احادیث کو جمع کرے سو کتاب کا نام کیا ہے؟ مستدرک علی الصحیحین۔ اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ مسند اسحاق بن راہویہ، مصنف عبد الرزاق، مسند ابو یعلا، مسند البزار، مسند الدیلمی، صحیح ابن حبان، معجم کبیر طبرانی، معجم الاوسط طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند عبد بن حمید، شعب الایمان امام بیہقی کی، الدعوات الکبیر امام بیہقی کی، اور ابن مردویہ، ابن عساکر، المطالب العالیہ لابن حجر عسقلانی، السنن الصغرى للبیہقی، فضائل الاوقات للبیہقی، الابانۃ الکبریٰ، مجمع الزوائد، جامع الاحادیث، جمع الجوامع، جامع الاصول من احادیث الرسول، اور بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث، اور کنز العمال، شرح السنہ، اور اس کے علاوہ الترغیب والترہیب، مشکات المصابیح، زجاجۃ المصابیح۔ یہ ٹوٹل 28 کتب ہے۔ کتنے؟ 28 کتب کے اندر یہ احادیث شریفہ موجود ہے جو 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں وارد ہیں۔ یعنی شب برات ہم جس کو بول رہے اس کا نام ان احادیث کے کتب میں کیا آیا؟ 15 شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات۔ تو آپ اگر احادیث کے کتب میں دیکھیں گے، یہ نہیں ڈھونڈنا شب برات کی فضیلت بول کے، کیا ڈھونڈنا اس میں؟ نصف شعبان کی فضیلت کیا ہے ڈھونڈنا۔ تو آپ کو باب بھی مل جاتا،
چاپٹر بھی مل جاتا، احادیث بھی مل جاتے، اتنے سارے میں نے حوالے جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کے علاوہ جو انکار کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں شب برات بدعت ہے، ان کے ابا کا حوالہ بھی سن لو ذرا۔ نہیں، مجموع الفتاوی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ کی، اس کا جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 132، اور ایک کتاب علامہ ابن تیمیہ کی اقتداء الصراط المستقیم، یہ دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات میں بہت سی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ کون بول رہے؟ علامہ ابن تیمیہ بول رہے۔ کس کے؟ جو انکار کرنے والے نہیں، ان کے ابا ہے یہ۔ تو ان کی کتاب مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ 132 پر ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، اور صحابہ تو صحابہ ہیں، تابعین وغیرہ سے اس کا اہتمام کرنا ثابت ہے۔ صحابہ بھی اور تابعین بھی، جب صحابہ تابعین نے عمل کیا تو پھر بدعت کیسا ہوا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ حرام کیسا بول سکتے اس کو؟ بولے کہ 15 شعبان کی رات میں شب برات میں عبادت کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، حرام ہے۔ کہاں سے نکال لیے؟ دین کو باپ کی جاگیر سمجھ رہے؟ نہیں، یہ سارے علماء جو 28 کتب کے میں حوالے دیا سب گمراہ تھے، اب انہوں 1400 سال کے بعد اب نئے پیدا ہو گئے صحیح ہدایت والے۔ غور کرنے والی بات ہے نہیں بولی آپ؟ تو پڑھے تو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں کس نے کیا لکھا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مجھ تک صحابہ اکرام میں سے 30 صحابہ اکرام سے شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کا اہتمام کرنا پہنچا ہے۔ کون بول رہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اب یہ جو میں نے سنائی بات خواجہ حسن بصری کی، یہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 448 پر ہے، اور حضور غوث پاک کی کتاب الغنیہ لطالبی طریق الحق اس کے جلد 1 صفحہ 152 پر یہ بات موجود ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی۔ اور ہمارے لیے حضور غوث پاک کا عمل حجت ہے، ہمارے لیے امام نسائی کا عمل حجت ہے، ہمارے لیے امام ابن ماجہ امام طبرانی کا عمل کیا ہے؟ حجت ہے، ہمارے لیے امام بیہقی کا عمل حجت ہے، اور ائمہ اہل بیت کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ مولا علی شیر خدا کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم کیوں تمہاری بات کو مانے اگرچہ کہ تم لاکھ فتوے دیتے پھرو، جب ہمارے سامنے اتنے سارے حوالے موجود ہیں کہ ان حضرات نے 15 شعبان کی رات میں عبادتوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو اب اور کچھ ڈاؤٹ باقی رہ گیا۔ آئیے پھر ایک بات، امام ابن رجب حنبلی، ان کی وفات ہوئی 795 ہجری میں، وہ تحریر فرماتے ہیں اہل شام کی کنٹری کے جو ہے نا جلیل القدر تابعین، جس میں کون کون ہے؟ حضرت خالد بن معدان اور حضرت مکحول، یہ جلیل القدر تابعین ہیں، زہد و تقوی میں بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے ٹکر کا امام تابعین میں نہیں ہے۔ کون کون ہے؟ حضرت خالد بن معدان، حضرت مکحول، حضرت لقمان بن عامر وغیرہ جیسے جلیل القدر تابعین سے شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کرنا اور اس کا اہتمام لوگوں سے کروانا ہم نے دیکھا اور پایا بول کے بولے۔ یہ لطائف المعارف اس کے صفحہ نمبر 137 پر موجود ہے۔ اب آپ بتائیے اور باقی ہی کیا رہ گیا؟ اب جس کو اور مزید شوق ہے کہ جو ہے نا اور حدیث پاک وہ 16 صحابہ اکرام سے جو روایتیں ہیں کہاں کہاں ہیں وہ 16 احادیث، جس کو بھی چاہیے آ کے بعد میں مجھ سے ملاقات کر لے، سمجھ رہے آپ؟ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں چھاپ دی ہیں، وہ 16 جو ہے نا کیا ہے صحابہ اکرام سے منقول احادیث پر کتابیں بھی چھاپ دی ہیں۔ ایک کتاب تو یہی میرے پاس موجود ہے، حضرت مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی شاہ صاحب قبلہ کی، انہوں نے جو ہے فضائل شب برات پر یہ کتاب لکھ دی، اس میں وہ پورے احادیث موجود ہے جو میں نے ابھی بتائے۔ اس کے علاوہ وہ محدثین کے بھی نام، فقہا کے بھی نام، کس نے شب برات کو مانا اور وہ احادیث کو نقل کرنے والے راوی ثقات یا نہیں، اس کی بحثیں بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شب برات کا منانا کیا ہے اور اس میں عبادتوں کا اہتمام کرنا کیا ہے،
یہ جلیل القدر صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف صالحین اور فقہا مجتہدین اور محدثین سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ شب برات میں عبادت کرنا فرض ہے، واجب ہے یا نفل ہے؟ کیا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ شب برات میں عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت کرنا نفل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور نہ ہی سنت مؤکدہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ نفل و مستحب ہے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے، دوسرے عبادت کرنے والے کو تو مت روکو نا۔ ایک بندہ عبادت کر رہا، اس کو روک رہے، تو یہ روکنا عبادت سے کس کا کام ہے؟ ابلیس کا کام ہے جی۔ یہ کس کا کام ہے؟ ابلیس کا کام ہے نا۔ عبادت سے کون روکتا؟ اللہ کی۔ ابلیس روکتا، شیطان روکتا۔ اگرچہ کہ وہ نفل عبادت کر رہا ہو، بندہ اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہے نا، گانے تو نہیں گا رہا انہیں، فلم تو نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں بولا، وقت کو ضائع تو نہیں کر رہا، جوے تو نہیں کر رہا، کوئی حرام کام میں تو مبتلا نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے میں جو ہے نا کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے وہ، تو اس کو یہ کہہ دینا کہ عبادت کرنا ثابت ہی نہیں بولے، یہ کہہ دینا کہ شب برات میں عبادت کرنا بدعت حرام ہے، یہ جہالت ہے۔ ہم رد اس بات کا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ شب برات میں عبادت کرنا فرض ہے، کرنا ہی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہتے، نفل ہے، جو حضرات کرنا چاہ رہے وہ کر سکتے، جو نہیں کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا کثرت کے ساتھ نفل ہے، اگر آپ رکھ لیتے ہیں ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کیا ہے معلوم ہے، اس رات میں صوفیہ اکرام سے اور صحابہ اکرام سے، تابعین وغیرہ سے منقول ہے کہ اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ مغرب کی نماز کے بعد صوفیہ اکرام سے منقول ہے کثرت کے ساتھ کہ 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت سے ادا کرتے۔ 2 رکعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتے، اور اے اللہ اس 2 رکعت کی برکت سے ہمارے عمر میں برکت عطا فرما۔ اور 2 رکعت پڑھے جاتے روزی میں ترقی اور برکت کے لیے، اور 2 رکعت پڑھے جاتے صحت و عافیت کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے۔ وہ اللہ کے لیے پڑھتے، پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا طلب کرتے کہ مولا ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں صحت و عافیت عطا فرما۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو علماء اکرام کیا کرتے؟ تلاوت کر کے سنا دیتے، تو جن کو تلاوت کرنے نہیں آتا وہ سننے میں شریک رہیں، جن کو تلاوت کرنا آتا ہے بہتر ہے ان حضرات کے لیے کہ وہ خود اپنے جو ہے نا کیا ہے قرآن مجید کو لے کر سورہ یاسین تلاوت کرے۔ ضروری نہیں کہ زبانی پڑھا جائے، دیکھ کر کے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، تو یہ بھی نفل ہے، پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ صوفیہ اکرام سے منقول ہے، اگر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسجد رحمانیہ میں انشاءاللہ تعالی بروز منگل جو ہے نا شب برات ہے، تو شب برات کے پیش نظر بعد نماز مغرب یہ 6 رکعت نوافل کا اہتمام رہے گا، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے جائیں گے، اکیلے اکیلے ہی 2 رکعت کر کے 6 رکعت ادا کیے جائیں گے، 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، اور عشاء کی نماز انشاءاللہ تعالی 9:35 پر ادا کی جائے گی، اور بعد نماز عشاء مختصر ذکر کی محفل۔ اور جو ہے شب برات کے تعلق سے تو میں نے آج ہی خطاب کر دیا، تو اس رات میں کن کن حضرات کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، اور کن حضرات کی مغفرت نہیں ہوتی، اور توبہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو سماعت کریں گے۔ اور عشاء کی نماز کی جماعت شب برات میں 9:35 پر ادا کی جائے گی، تو تمام احباب سے درخواست ہے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔